بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. پندرہ اگست 1963 ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کی دھرتی پر آنکھ کھولنے والے بچے کو کون جانتا تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن جائے گا؟ کون جانتا تھا کہ یہ ابن آدم جہد مسلسل اور عزم و ہمت کا روشن مینار ثابت ہوگا؟ 1977 میں راجہ محمد اسلم کی قیادت میں ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے جس میں ایک دبلا پتلا خوبرو نوجوان عوام کے جمع غفیر سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ 10 منٹ کے مختصر ترین خطاب میں پورا مجمع ہمتن گوش اور انگشت بدنداں رہ گیا۔ یہ نوجوان محمد مطلوب تھا جس کی شخصیت میں بلا کا اعتماد تھا۔ عقابی آنکھیں اور انقلابی سوچ کے مالک اس نوجوان کو سٹیج پر بیٹھے ایک بزرگ شخصیت شیخ عبد الکریم نے کہا، بیٹا اپنے نام کے ساتھ انقلابی لکھا کرو۔ اس دن کے بعد یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ ان کی شخصیت کا بھی حصہ بن گیا۔ محمد مطلوب انقلابی نے گورنمنٹ ہائی سکول براٹلا سے میٹرک، انٹر کالج کھوئی رٹا سے FA اور گورنمنٹ ڈگری کالج سے BA کا امتحان پاس کیا اور بعد ازاں اسی کالج سے ہی سیاست کا آغاز کیا۔ انہوں نے آزاد کشمیر یونیورسٹی کے کوٹلی کیمپس سے MBA کیا، جسے بعد میں انہوں نے اپنے ہی دور وزارت میں یونیورسٹی کا درجہ دلوایا، جو آج کوٹلی یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد ازاں وہ LLB کے لیے کراچی چلے گئے۔ محمد مطلوب انقلابی نے اپنی سیاست کے سفر کا آغاز گورنمنٹ کالج کھوئی رٹا سے کیا۔ 1990 میں پہلی بار وہ بطور آزاد امیدوار انتخابی سیاست کے میدان میں اترے اور عوام نے انہیں لازوال محبت سے نوازا۔ 1993 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بطور وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو انہوں نے محمد مطلوب انقلابی کو اپنا مشیر مقرر کیا۔ وہ 2 بار کشمیر کونسل کے رکن رہے۔ کشمیر کونسل کی تاریخ میں سب سے زیادہ اور سب سے شفاف انداز میں ترقیاتی کام کروانے والے نمائندگان کی فہرست مرتب کی جائے تو محمد مطلوب انقلابی صاحب کا نام سر فہرست ہوگا۔ آزاد کشمیر بالخصوص ضلع کوٹلی میں تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز محمد مطلوب انقلابی کے بطور رکن کشمیر کونسل انتخاب کی ہی مرہون منت ہے۔ وہ کل 15 سال اقتدار میں رہے اور اس دوران انہوں نے خطے کے عوام کی بے لوث خدمت کی۔ مطلوب انقلابی نے اپنے کردار، گفتار اور عمل سے ثابت کیا کہ وہ صحیح معنوں میں انقلابی ہیں۔ تبدیلی لانے کا سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر وہ اصول نافذ کریں، آپ اپنے حصے کی اچھائی کو پروموٹ کریں، اپنے حصے کی گڈنس کو پروموٹ کریں اور اپنے اندر انقلاب لائیں۔ اس لیے کہ علامہ نے یہ کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محبت کی سوداگری، اصول پسندی، ملک کی ترقی، اپنے آپ کو مٹانا اور مائنس کرنا، یہ ہمارا شیوا اور یہ اصول رہا۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، ہم نے تو دشمنوں کو بھی اپنے سینے سے لگایا، ہم نے تو قاتلوں کو بھی اپنے سر پہ بٹھایا، اس لیے کہ یہ ملک پھلا پھولا رہے، یہ ملک ترقی کرے اور یہ ملک تعلیم کے ذریعے ہی ترقی کر سکتا ہے۔ میں راجپوت نہیں، شاید ان کے ووٹ کا انداز نہ ٹھہر سکا، میں درخواست کے ذریعے اپنا قبیلہ نہیں بدل سکتا، نہ میں درخواست دے کے کسی قبیلے میں پیدا ہوا، پھر بھی مجھے خوشی ہو آپ جیسے جان دیدہ آدمی کو کسی منصب میں لے کر جائے، وہ لوگوں کی قدر جانتا ہو، لیکن آپ دیکھ لینا انہیں ہماری قدر نہیں، آپ نے ہماری قدر نہیں کی، وہ آپ کی قدر بھی نہیں کریں گے۔ We don't beg for the freedom. I don't believe in begging.
we are here just to realize and sensitize the civilized nations and the people to realize the issue of Kashmir, because the issue of Kashmir will once become that's a dangerous dispute between Pakistan and India, and Kashmiris are suffering, and this issue will lead to the big destruction and disaster if the nations will not realize it. تو یہ جو آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قومیں جو ہے وہ صدیوں تک لڑتی ہیں اور قومیں صدیوں تک اپنی جنگ جاری رکھتی ہیں. ہم یہاں پہ کوئی بیگنگ کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہمیں کوئی ایکسٹرا چیز بیگنگ کرنے سے دے گی. ہم اس لیے یہاں پہ ہیں کہ جب مظلوم بچے، جب غریب بچے، جب خواتین ان کے جو ہے وہ جب رائٹس کو ہیمولیٹ کیا جائے گا، جب دنیا کے کسی کونے میں. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں برطانیہ والوں کو اور یونائٹڈ نیشنز کو they should realize their dual policy. Where there was the Christians were residing, they have implemented the resolutions on those countries, but the resolution on Kashmir is still awaited to be implemented. This is the dual policy, because in the Kashmir, Muslims are the sufferers. Muslims are being suffered. Muslims are under the brutalities and atrocities. So this dual policy should be eliminated and corrected. And we are here to sensitize and realize them. We are not begging. We do sensitize the nations once again. This dispute will throw the whole world in a disaster. یہ پوری دنیا کو جھونکے گی اس میں. اور because India and Pakistan both are the nuclear power, and the confrontation of nuclear power may lead to the disaster. 500 ووٹ ووٹر رکھنے والا آدمی ہوں اور نہ کوئی 500 ووٹ ووٹر رکھنے والا ہمارے راستے میں ٹھہر سکے گا. بڑی باتوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھائی چارے پر، میں رواداری پر، میں وفاداری پر میں عزت کرنا چاہتا ہوں سب کی. اور لیکن کسی نے کہا کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کم ضبط کی اگر عزت کرے تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور اگر عزت دار آدمی کی عزت کرے تو وہ دگنی عزت کرتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس وادی برات کا ہر بچہ، ہر شخص جس کا میری سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا نہ ہو، میں سب لوگوں کا احترام کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کا نوکر اور آپ کا خادم ہوں. میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ یہ ملک ترقی کرے، یہ خطہ محبت اور بھائی چارے کے بندھن میں بنا رہے. یہی وجہ ہے کہ محمد مطلوب انقلابی جہاں بھی جاتے لوگ ان کا شاندار استقبال کرتے اور رقص کرتے ہوئے پھول کی پتیاں نچھاور کرتے. پھلاں وچوں پھول گلابی، انقلابی انقلابی، یہ نعرے انہی کے حصے میں آئے. ہمیشہ لوگ ان پر بے پناہ محبت اور عقیدت نچھاور کرتے تھے. کھوئی رٹا کے راستے میں پائے جانے والے مقام ڈونگی کو محمد مطلوب انقلابی صاحب کا سیاسی قلعہ قرار دیا جاتا تھا. اس مقام کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں کے لوگ محمد مطلوب انقلابی صاحب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انقلابی صاحب اگر وہاں سے ایک دن میں 10 مرتبہ بھی گزرتے تھے تو عوام ان کا 10 بار ہی والہانہ استقبال کرتے تھے. آج تک اگر وہ ڈونگی سے 10 مرتبہ بھی گزرے ہیں تو ہم نے 10 بار ان کا استقبال کیا ہے. جب 2005 میں زلزلہ آیا تو آزاد کشمیر میں موبائل نیٹ ورک نہیں تھا، جس کی وجہ سے متاثرین زلزلہ کو رابطوں میں شدید مشکلات کا سامنا تھا. ان حالات میں محمد مطلوب انقلابی نے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے سامنے یہ معاملہ اس جاندار انداز میں اٹھایا کہ مواصلات کی بحالی کے حوالے سے ان کی بات مان لی گئی اور وادی میں کمیونیکیشن کا انقلاب آیا. 2011 کے انتخابات میں محمد مطلوب انقلابی نے کھوئی رٹا سے شاندار فتح حاصل کی اور انہیں وزیر تعلیم کالجز کا قلمدان سونپ دیا گیا. آپ نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں میڈیکل کالجز بنوائے، یونیورسٹی آف پونچھ، باغ یونیورسٹی، کوٹلی اور میرپور میں یونیورسٹیز قائم کروائیں. ان کا فلسفہ سیاست تھا کہ اپنی جماعت
چھوڑو نہیں، کسی اور جماعت کو چھیڑو نہیں۔ ان کے نزدیک سیاست عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ 2014 میں محمد مطلوب انقلابی عمرہ کرنے تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ کو اعتکاف کا شرف ملا۔ شخصیت میں روحانیت کا غلبہ ہوا، چہرے پر داڑھی مبارک سجا لی۔ خشیت عزدی، مودت رسول اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہر خاص و عام کی محفل میں تذکرہ خاتم النبیین کرنے والی شخصیت بن گئے۔ نام محمد سے ان کی وابستگی دیوانگی کی حد تک تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کہتے تھے میرے نام سے چاہے مطلوب ہٹا دیا جائے، انقلابی بھی مٹا دیا جائے، لیکن مجھے محمد سے محروم نہ کیا جائے۔ عالمی موذی وبا کرونا کے وار نے ان کو اشارہ دیا کہ وہ اس دنیا میں چند دنوں کے مہمان ہیں۔ اسی دوران انہوں نے اپنی وصیت تحریر کی۔ کرونا سے تو وہ صحت یاب ہو گئے، لیکن 26 نومبر کو راولپنڈی میں وہ اپنے گھر میں گر کر شدید زخمی ہو گئے اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں جہاں ان کے چاہنے والے ہزاروں افراد کا تانتا بن گیا۔ جس سر پر ہر وقت ماں کا شفقت بھرا ہاتھ رہتا تھا، آج وہ سر زخموں سے چور چور تھا۔ جن ہونٹوں سے پیار بھرے انداز میں بیجی کے بول الاپے جاتے تھے، وہ لب کئی گھنٹوں سے خاموش تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لب اب کبھی ہل بھی سکیں گے یا نہیں۔ بالآخر 30 نومبر کی صبح صادق بعد اذان فجر محمد مطلوب انقلابی امر ربی پہ لبیک کہتے ہوئے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چشم فلک نے جو ان کے سفر آخرت کے مناظر دیکھے، وہ شاید ہی کسی اور کے مقدر میں ہوں۔ راولپنڈی سے لے کر کھوئی رٹا میں ان کی جنازہ گاہ اور بعد ازاں گھر میں تدفین تک درجنوں مقامات پر میت کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ عوام کا جمع غفیر، جس میں بچے، بوڑھے اور خواتین شامل تھیں، دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر دل رنجیدہ اور ہر انسان غم سے مغموم تھا۔ یوں تو موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، یہ دنیا بلا شبہ فانی ہے، لیکن جس انداز میں کچھ لوگ کچھ کر کے جاتے ہیں ان کی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ان کے 3 چاہنے والے صدمہ جدائی برداشت نہ کر سکے، جن میں مرزا توصیف جرال، محمد فاروق اور شہریار چغتائی، جو اپنے قائد محمد مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ ہی ہم سے جدا ہو گئے۔ ٹر گئے یار محبتاں والے، لے گئے نال ہا سے، دل نہیں لگدا محمد بخشا، جائیے کھیڑے پاسے۔ تمہاری محفل سے جا رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اے میرے یارو، لو میں چلا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ رہے وفا میں فنا ہوا پر کسی کے آگے جھکا نہیں جو،
وفاؤں کا میں وہ قافلہ ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے یقین ہے یہ میرے ہوتے زمانہ سارا تیاگ دیں گے، میں اپنے یاروں کا حوصلہ ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ندیم چاہت یہ کم نہ ہوگی، خدا کرے گا کہ پھر ملیں گے۔ ندیم چاہت یہ کم نہ ہوگی، خدا کرے گا کہ پھر ملیں گے۔ یہ جاتے جاتے میں کہہ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ جاتے جاتے میں کہہ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے